4 بدنصیب لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ شب قدر میں بھی اپنے دامن رحمت سے الگ کر دیتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم خاتم الانبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ معزز خواتین و حضرات، اسلامی تاریخ اور مستند ترین اسلامی معلومات پر مبنی ایک اور ویڈیو لے کر ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین گرامی، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت کو عام فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بام عروج کو پہنچ چکی ہوتی ہیں۔ خاص طور پر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اپنے بندوں کی توبہ و استغفار کا طلبگار ہوتا ہے۔ شب قدر کی رات منتظر ہوتی ہے کہ کوئی ہے جو اپنی بخشش کروا کر جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کر لے، لیکن اس قدر رحمت و برکات کے باوجود کچھ ایسے بدبخت لوگ بھی اس روئے زمین پر موجود ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان کر کے فرما دیا کہ ان جرائم کے مرتکب انسان اگر مغفرت طلب بھی کریں تو بھی ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ وہ بدنصیب لوگ کون کون سے ہیں، وہ کون سے ایسے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر چکے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی رحمت پر بھی بھاری ہو جاتے ہیں، وہ کون بدنصیب ہیں جو شب قدر میں بھی اپنے رب کی رحمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ان سوالات کے قرآن و حدیث کی روشنی میں مستند جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ معزز خواتین و حضرات، دنیا کے کسی سوداگر کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں مہینے اور تاریخ کو ہمارے قریبی شہر میں ایک میلہ لگنے والا ہے جس میں اتنی آمدنی ہوگی کہ 1 روپیہ کی قیمت 1000 گنا بڑھ جائے گی اور تجارت میں غیر معمولی نفع ہوگا، تو کون بے وقوف ہوگا جو اس قیمتی موقع کو ہاتھ سے جانے دے گا اور اس سے فائدہ اٹھائے بغیر یوں ہی ضائع کر دے گا؟ ایسے میں عقل مند شخص وہی ہوگا جو اس آفر سے بھرپور نفع اٹھائے گا اور مستقبل کے لیے ذخیرہ اندوزی کی فکر بھی کرے گا، بلکہ بتانے والے نے اگر تاریخ بھی نہ بتائی ہوگی تو بھی وہ کسی نہ کسی طرح تاریخ کا پتہ لگانے کی کوشش کرے گا، اور اگر تاریخ میں کچھ شبہ رہ بھی جائے تو احتیاطاً کئی دن پہلے اس جگہ پہنچ کر پڑاؤ ڈال دے گا۔ بالکل یہی صورتحال رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں اور شب قدر کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ کوشش کرنے والے اپنی عبادت و ریاضت اور اخلاص کے ذریعے اپنے دامن مراد کو بھر لیتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس غافل اور لاپرواہ لوگ اس خاص فضل و انعام کے باوجود محروم اور نامراد ہو جاتے ہیں۔ شب قدر اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کردہ ایک ایسا انعام ہے جس میں مسلمانوں کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہر قسم کا خیر آسمان سے نازل ہوتا ہے، سلامتی اور بھلائی لے کر فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور طلوع فجر تک یہ زرعی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کی کچھ ساعتوں کو منتخب کر کے ان میں سے فرض نمازیں بنائیں اور دنوں کو منتخب کر کے ان میں سے جمعہ بنایا، مہینوں کو منتخب کر کے ان میں سے رمضان کا مہینہ بنایا، راتوں کو منتخب کر کے ان میں سے شب قدر بنائی اور جگہوں کو منتخب کر کے ان میں سے مساجد بنائی۔ شب الایمان 3363۔ ناظرین گرامی، ہمارے تمام اعمال کا تعلق دراصل ہمارے ایمان سے ہے۔ ایمان کا مطلب ہے کہ عبادت کرنے والا مسلمان اور صحیح العقیدہ ہو، ورنہ اللہ کے ہاں ایمان کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریاکاری یا کسی بدنیتی سے کھڑا نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے کھڑا ہو۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہے گا گویا وہ ساری ہی خیر سے محروم رہے گا۔ آئیے اب آگتے ہیں کہ وہ 4 بدنصیب کون ہیں جو حقیقی محروم ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے گناہوں کی پاداش میں شب قدر جیسی عظیم اور بابرکت رات کی فضیلتوں کے حصول سے اور بالخصوص مغفرت خداوندی سے محروم رہ جاتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ حدیث میں ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے، شب قدر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ساری رات عبادت میں مشغول لوگوں سے سلام و مصافحہ کر کے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہوئے رات گزار کر صبح جب واپسی کا وقت ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے مومنوں کے ساتھ ان کی ضروریات کے پورا کرنے کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر میں ایمان والوں پر نظر رحمت فرمائی اور 4 افراد کے علاوہ سب کے ساتھ درگزر اور مغفرت کا معاملہ فرمایا۔ یہ سن کر صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ وہ کون افراد ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا وہ شخص ہے جو شراب پینے کا عادی ہو، شراب جس کو ام الخبائث یعنی تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسے رجس یعنی گندگی قرار دیا ہے، اور یہی شراب کئی گناہوں کا سرچشمہ اور مقدمہ ہے۔ اس گندگی اور نجاست کو پینے والا اس رات کی مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہوگا، اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دامن رحمت سے الگ کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر شرک سے منع کرتے ہوئے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم و تاکید فرمائی ہے۔ اس بات سے اس حکم کی اہمیت و عظمت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ وہ بدبخت شخص جس نے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی ہو اور ان کی آہیں اور بددعائیں لی ہوں، ایسا شخص اس عظیم اور مبارک رات کی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو رشتے ناطے توڑنے والا ہو وہ بھی اللہ کی بارگاہ سے رد کر دیا جاتا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کے ساتھ کچھ رشتے وابستہ کر رکھے ہیں جن کے ساتھ انسان کو حسن و سلوک کی تعلیم دی گئی ہے۔ جو شخص کسی کے حقوق کو پامال کر کے بدسلوکی کا مرتکب ہوتا ہے وہ قاطع رحم کہلاتا ہے، جس کی قرآن و حدیث کے اندر بڑی سخت وعیدیں اور عذاب بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے اس گناہ سے ہر صورت بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ شب قدر جیسی عظیم نعمت سے محرومی ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، آخری بدنصیب شخص جو شب قدر کی برکتوں اور رحمتوں سے محروم رہ جاتا ہے وہ دل میں بغض و کینہ رکھنے والا شخص ہے۔ دل میں کسی کی دشمنی کو لے کر اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشاں رہنا کینہ کہلاتا ہے۔ حدیث کے مطابق ایسے شخص کی اس مبارک رات میں مغفرت نہیں ہوتی، اس لیے مومن کو چاہیے کہ اپنے دل کو ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھے۔ شب الایمان 34-21